ہمارے معاشرے میں نا کچھ بچے ہوتے ہیں کو سائیں لوگ کہتے ہیں. ایسے کہانی ہے سائیں لوگ کی، ایک سچی کہانی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا رزق کھا رہا ہے اور اسی کے وجہ سے پورے گھر میں رزق آتا ہے. کہانی سنیں، آپ کو بہت بڑا سبق ملے گا. سائیں کو نا اس کا بڑا بھائی مارتا، بھابھی مارتی، بچے مارتے. سائیں نا دکھی ہو کے اپنی ماں کی قبر پہ چلا گیا، قبر کے ساتھ لیٹ گیا. امی مجھ کو اپنے پاس بلا لے، اماں مجھ کو سب مارتے ہیں، میں گھر نہیں جاؤں گا. گاؤں کے جو لوگ تھے اسے پیار کرتے تھے، سب اس کے پاس گئے. بیٹا شام ہو گئی ہے، رات ہونے والی ہے، ہمارے گھر چل تو. سائیں کہتا نہیں، میں امی کے ساتھ جاؤں گا، میں امی کے پاس جاؤں گا. ماں تو ماں ہے نا. آخر نا واقعہ کچھ آگے یوں ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میرا نام ہے نعمان عطا. ایک دوست نے مکان شروع کیا تو مستری جو آیا تو ساتھ نا وہ سائیں لوگ کے ساتھ لے آیا. وہ سائیں تھا لیکن کبھی مانگتا نہیں تھا، کبھی گالی دیتا نہیں تھا. وہاں مزدوری کرتا، اینٹیں اٹھاتا، گارا بناتا، سیمنٹ بناتا، مسالے تیار کرتا. تو سب لوگ شرارت کرتے تھے، چھیڑتے سائیں لوگ کو. سائیں لوگ غصہ ہوتا لیکن گالی نہیں دیتا تھا. جو مکان کا مالک تھا نا اس کو بڑا اچھا لگا سائیں. تو سائیں سے کہتا ہے پتر تو نے سب سے اینڈ میں جانا ہے، تمہیں صبح کا ناشتہ بھی ہم دیں گے اور کھانا بھی رات کا ہم دیں گے. تم نے سامان سمیٹ کے جانا ہے اور صبح سب سے پہلے آنا ہے. مستری آنے سے پہلے تم نے دیواروں کی ترائی کرنی ہے. دیواروں کو پانی لگاتے ہیں نا، کو تھوڑا بہت ترتیب کرنی ہے، تم نے کرنا ہے. تم کو روز کا 500 روپیہ ایکسٹرا دوں گا. تمہاری مزدوری جو مستری رہتا ہے نا اس سے زیادہ 500 دوں گا. سائیں بڑا خوش ہوا، کتنا اچھا آدمی ہے، 2 ٹائم کھانا مل رہا ہے. ایک ٹائم تو کھانا جب کھاتا مستری وہ دے دیتا. سائیں بڑا خوش تھا. مکان بنتا رکتا، مکان بنتا رکتا، کم سے کم سال ڈیڑھ ہو گیا. جب سال ڈیڑھ بعد دوبارہ کچھ کام شروع آیا تو مستری آیا تو مستری کے ساتھ وہ سائیں نہیں تھا. تو مالک مکان نے کہا بھائی وہ سائیں کدھر ہے؟ کہتا ہے سائیں کے بس چھوڑیں جی، کیا بات بتائیں. کہتا پھر بھی بتاؤ صحیح نا. کہ سائیں مر گیا. کہتا سائیں مر گیا؟ کیسے مر گیا؟ وہ تو جوان تھا، ہٹا کٹا تھا، معصوم سا بچہ تھا ابھی 13-14 سال کا. وہ کہتا ہے جی کیا بتائیں، اس کے بھائی نے بھابھی نے بڑا ظلم کیا اس کے ساتھ. کہے وہ تفصیل سے بتاؤ کچھ. وہ کہتا ہے کہ نا اس کے باپ سے ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی. جب باپ بیمار تھا تو باپ نے سوچا کہ بچوں کے نام زمین جائیداد تقسیم کر دوں. تو بڑے بچے نے نا، تو بڑا بیٹا تھا اس کی بیوی نے پڑھایا ہوا تھا پہلے کہ سائیں تو ہمارے ساتھ رہتا ہے، اپنے باپ سے کہنا سائیں کی زمین ہم کو دے دے. ایسا ہی ہوا. بڑے بیٹے نے کہا ابو جی سائیں کا زمین کیا نام کرنی ہے، کچھ چھین لے گا اسے، اپنے نام کرا لے گا. سائیں تو ہمارے ساتھ رہتا ہے، یہیں پہ کھاتا ہے، یہیں پہ رہتا ہے، تو سائیں کی زمین میرے نام کر دیں. اب باپ کو تو بڑے بیٹے پہ اعتبار تھا. اس نے کہا کوئی بات نہیں، بڑا بیٹا باپ کی جگہ پہ ہوتا ہے. لیکن بڑا بیٹا تھا نا وہ اپنی بیوی کی سنتا تھا. آخر باپ نے سائیں کی زمین بھی نا بڑے بیٹے کے نام کر دی. کچھ دن بعد باپ انتقال کر گیا. تھوڑا بہت سائیں پہ ظلم شروع ہوا تو لیکن ماں زندہ تھی، ماں روک لیتی تھی. اور ماں نا سائیں سے کہتی، سائیں پتر کوئی کچھ بھی کہے نا تو نے کسی کو کچھ نہیں کہنا، مجھے آگے بتانا ہے، میں خود نہیں بڑھ لوں گی اس سے. جب تک ماں زندہ تھی تو سائیں کے ساتھ نا کسی نے غلط کرنے کی کوشش بھی کی، ماں سامنے آ جاتی تھی، ماں ہے. آخر اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا. سائیں کی ماں کا انتقال ہو گیا. اب تو بڑے بھائی نے ظلم کے پہاڑ توڑ دیے، وہ بھی مارتا، اس کی بیوی مارتی، بچے مارتے. اور پورے گاؤں والے سمجھاتے دیکھ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ نہ ہو کہ اس کا عذاب تجھ پہ آ جائے، تو ظلم مت کیا کر کے ساتھ. لیکن وہ نہ سنتا. اس کی بیوی نے اس کو اتنی چابی دی ہوئی تھی نا کہ اس کا دماغ اپنا بند ہو چکا تھا. تو ایک دن نا بڑے بھائی نے کسی وجہ سے نا سائیں کو بہت مارا. سائیں جناب وہاں سے نا دل برداشتہ ہو کے نکل پڑا اور جا کر نا ماں کی قبر ساتھ لیٹ گیا. تو گاؤں کے بندے شام کو آ رہے ہیں، دیکھتا ہے سائیں قبرستان میں لیٹا ہوا ماں کی قبر کے ساتھ رو رہا ہے. اور جب گاؤں سے نکلا نا یہی کہتا جا رہا تھا میں اپنی ماں کے پاس جا رہا ہوں، میں وہیں پہ رہوں گا. اب گاؤں کے جو چند لوگ تھے معزز، انہوں نے کہا پتر سائیں آ جا. کہتا نہیں، بھائی نے مارا ہے، بھابھی نے مارا ہے، بھابھی کے بچوں نے مارا ہے، اب میں نہیں برداشت کر سکتا، میں اپنی ماں کے پاس جاؤں گا، میں ماں کو شکایت لگانے آیا ہوں. تو لوگوں نے بہت کہا. گاؤں کا جو معزز آدمی تھا چودھری، وہ بھی گیا اس کے بھائی کے پاس. کہتا ہے یار تم کو ذرا ترس نہیں آتا، اس کی بد دعا لگ جائے گی، ہو سکتا ہے تیرے گھر میں رزق اس کے نام کا آتا ہو، ایسا ظلم مت کر اس کے اوپر، اسے واپس لے آ. بڑے بھائی نے کسی کی نہ سنی. وہ سائیں وہاں ایک رات گزارا.
گاؤں کے لوگ اس کو روٹی دے کے آئے، کھانا دے کے آئے، وہ کھانا بھی تھوڑا کھایا، کوئی نہیں کھایا۔ اگلے دن بھی جب دیکھا وہیں پہ ہی ہے، گاؤں کے کچھ لوگ اس سے بہت پیار کرتے تھے، تو اگلے دن وہیں پہ رہا۔ اگلی رات سویا تو صبح جناب وہ ماں کو یہ کہتا رہا، ماں مجھ کو اپنے پاس بلا لے، ماں مجھ کو اپنے پاس بلا لے۔ ماں کا دل ہے، اللہ کو کیا منظور تھا، صبح جب اگلی صبح نہ وہ اٹھا نہیں پھر، تو لوگوں نے پھر اس کے ساتھ ہی اس کے دفنا دیا۔ لوگوں نے اس کے بھائی کو کہا کہ یار تمہارا بھائی فوت ہو گیا ہے، اس کے آ جاؤ دیکھ لو، اس کی میت کو گھر لے آؤ۔ کہتا نہیں، وہ پتہ نہیں کس اکڑ میں تھا، وہ نہیں گیا قبر پہ، نہ دفنانے میں گیا نہ جنازے پہ گیا۔ اس کو شرمندگی تھی کہ شاید لوگ مجھ کو برا بھلا کہیں گے، پتہ نہیں کیا تھا اس کے ذہن میں، وہ نہیں گیا۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ لوگ دفنا دیتے ہیں، لوگوں کو سے پیار تھا جو بھی تھا۔ اس سے اگلے 2 دن بعد نا بہت تیز بارش ہوتی ہے، گرمیوں کے دن تھے، بچے اس کے 2 تھے، وہ دونوں لڑکے اس کے نا بارش میں نہا رہے ہیں، خوب نہائے بارش میں۔ جب کانپنے لگے نا، ماں نے بلایا اندر آ جاؤ نہا، اب ٹھنڈ لگ جائے گی۔ بچے دونوں اندر آ گئے، بچہ کا کپڑے چینج کرنے کے بعد پنکھے کے نیچے لٹا دیا۔ قدرتی بات ہے کہ پنکھے کے نیچے لیٹنے کے بعد جسم اکڑ گیا دونوں بچوں کا، اور دونوں بچوں کے منہ نہ کھلے کھلے رہ گئے، اور ان کے بعد بھی الفاظ بھی نہ پورے ادا ہوتے، اور بات بھی نہ ہوتی، منہ بند نہ ہوتے، اور ایک سائڈ پہ نا جس طرح سائیں تھوڑا تھا نا لنگڑا کے چلتا تھا، اس طرح کا ہو گیا۔ اب وہ نا جب وہ بچوں کو صبح حالت دیکھی تو ماں باپ دونوں پریشان، اور نا اب جب لے کے جائیں گھر سے باہر، ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں، حکیم کے پاس لے کے جائیں، پورا گاؤں تھو تھو کرے، کہتا سائیں کی بد دعا لگی ہے، سائیں کی بد دعا لگی ہے۔ اب وہ بھی شرمندہ ہو، اب بڑے بھائی کا جو نا ضمیر اب جاگا، اپنی بیوی سے کہتا ہے تمہاری وجہ سے میرے بچوں کو یہ حالت ہوئی ہے، تم نے میرے بھائی کو مجھ سے علیحدہ کرایا، نہ مجھ کو جنازے میں جانے دیا۔ آدمی کا اپنا دماغ بھی تھا نا، وہ کیوں نہیں گیا جنازے میں، اتنا ہی لائی لگ تھا، اور نہ بچوں کا بڑا علاج کرایا، ڈاکٹر ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں، حکیموں کے پاس جا رہے ہیں، لیکن کچھ بھی فائدہ نہ ہوا۔ 6-8 مہینے ہو گئے، اپنے گاؤں میں، ساتھ والے گاؤں میں سب میں مشہور ہو گیا کہ سائیں کی بد دعا لگی ہے، سائیں کے بڑے بھائی کے بچے سائیں طرح ہو گئے ہیں۔ اور گھر میں روز جھگڑا ہوتا، میاں بیوی کا روز جھگڑا ہوتا، شوہر یہی کہتا تمہاری وجہ سے میرا بھائی گیا ہے، اس کی بد دعا لگی ہے اور میرے بچے ایسے ہو گئے ہیں۔ آخر میں تکرار ایک دن بڑھی ہے، تو اس شخص نے اپنی بیوی پہ ہاتھ اٹھایا، تو بیوی جناب گھر چھوڑ چلی گئی، بچے وہیں چھوڑ گئی ہے، وہ عورت بچے وہیں چھوڑ گئی ہے اور گھر چھوڑ چلی گئی۔ اب بندے کو غصے میں جناب یہ طلاق بھیج دی، اور گھر کا بھی جس کا فصل ہے، وہ صاحب جب بھی فصل لگاتا، فصل جناب کبھی جل جاتی، کبھی گل جاتی بارش ہے، کبھی جناب وہ سوکھا پڑتا، کبھی وہاں پہ کچھ ہوتا، وہ فصل نہ ہوتی۔ جب تک سائیں زندہ تھا اس کے نام کا ہی برکت تھی، پتہ نہیں کچھ روحیں ایسی ہوتی ہیں، گھر میں موجود ہونا تو بڑی برکت ہوتی ہے، اور جو ہی گھر سے چلے جائے نا، گھر میں امن سکون سب غارت ہو جاتا ہے اور برکت چلی جاتی ہے۔ سائیں جیسے اتنی برکت تھی گھر میں، اور جناب وہ طلاق ہو گئی، بچوں کو سنبھالا نہ جائے، اور وہ کئی سال تک جب زندہ رہا ہے نا، وہ ایسے ہی رہا ہے، کسی نے اس کو سیدھے میں بلایا نہیں ہے، اور بچوں کو وہ سنبھالتا رہا ہے۔ بیوی اپنے مزے میں کہیں اور شادی کر لی ہے، طلاق ہو گئی تھی اس کی۔ ہم جب ظلم کرتے ہیں ہم شاید سوچتے ہیں کہ وہ بندہ کمزور ہے، وہ میرا کیا کر لے گا، لیکن اس کا رب بڑا طاقتور ہے۔ تو اللہ کی لاٹھی سے نہ ڈرنا چاہیے۔ ہم ظلم کرتے ہوئے سوچتے ہی نہیں ہے کہ شاید ہم پاور میں ہیں، میرے پاس دولت ہے، میرے پاس دماغ ہے۔ سائیں کا دماغ تو نہیں تھا لیکن دل صاف تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو ایسے لوگوں کو، پر اکثر ہم لحاظ پاس پڑھتے ہیں ایسے لوگوں کو دیکھ کے، ہم طنز کرتے ہیں، دیکھو کس طرح کا منہ کھلا ہوا ہے، اس کے منہ میں رال گر رہی ہے، وہ ایسا ہے، وہ بدتمیز ہے، وہ اپنے گھر نہیں آنے دیتے۔ ایسے لوگوں کو نا رحم کرنا چاہیے، وہ رحم کے قابل ہیں، ان سے نا ہم کو نفرت نہیں کرنی چاہیے۔ ایک سچا واقعہ اپنے ایک دوست نے بتایا ہے جس نے مکان شروع کیا تھا۔ اب وہ بیچارہ سوچتا ہے کہ سائیں کتنا اچھا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو سن کے سنا کے ایسی باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ویڈیو کو نا شیئر کر دیا کریں، کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے پاس ایک اور واقعہ سے پیش آیا تھا، ہمارے گاؤں میں ایک اور تھا، وہ تم نے ہمارے دیکھا واقعہ ہے۔ ان کے گھر میں کوئی مانگنے آیا تھا، وہ پھر کبھی سناؤں گا، وہ تو ان کو دھتکار دیا تھا، ان کو جھلا کہتے تھے۔ ان کے بعد ان کے 2 بڑے جھلے ہو گئے،
ایک بیٹا اور ایک بیٹی جھلی ہو گئی تھی۔ خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں۔ کہانی اچھی لگے تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔